ہے وہ اوفو بعہدی، جی وہ اوفو، اوفا یوفی، تو اوفا کا معنی ہوتا ہے وفا کرنا، وفا کرنا، پورا کرنا، مکمل کرنا، وہ اوفو و اور اوفو، جی اوفو حکم ہے، یہ اوفی ایک کے لیے ہے، اوفو جمع ہے، یہ زیادہ، تم سب اے بنو اسرائیل اوفو بعہدی، مکمل کرو، پورا کرو، بعہدی، جی عہد کس کو کہتے ہیں؟ جی جو قسم کھائے تھے، جو ارادہ کیے تھے، جو وعدہ کیے تھے، جی بعہدی، عہدی میرا وعدہ، مجھ سے کیا گیا وعدہ پورا کرو، اے بنو اسرائیل مجھ سے کیا گیا وعدہ پورا کرو، اوفی تو میں بھی پورا کروں گا، جی اوفی تھا وہ بھی، اوفو بعہدی تم مجھ سے کیا گیا وعدہ اور عہد پورا کرو، اوفی بعہدکم، بعہدکم عہد تو عہد ہے، وعدہ ہے، کم تمہارا، تم سے کیا گیا وعدہ میں پورا کرتا ہوں، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کرتا ہوں، تم جو مجھ سے وعدہ کیے تھے وہ مجھ سے متعلق جو ہے تم وہ پورا کرو، میں تم سے کیا گیا وعدہ پورا کرتا ہوں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ سے ہی ڈرا کرو، وَإِيَّايَ اور مجھ سے ہی، اور ایایا مجھ سے ہی، فرحبون پس ارہبون ڈرا کرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ پس مجھ سے ہی ڈرا کرو، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم تم میرا وعدہ، مجھ سے کیا گیا عہد تم پورا کرو، تم سے کیا گیا عہد میں پورا کرتا ہوں، وہ کیا ہے صاحب؟ وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب پیدا فرمایا نا، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو نعمتیں عطا فرمایا، ہم کو نعمتیں عطا فرمایا، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یہ شکر گزاری ہوتی ہے، یہ ایفاء العہد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو زمین میں خلیفہ بنایا، اللہ تبارک و تعالی ہم کو انسان بنایا، اللہ تبارک و تعالی حواس کے علاوہ ہم کو عقل سلیم عطا فرمایا، ان تمام چیزوں سے کیا کرنا؟ جانوروں کو مار دینا، جھاڑوں کو کاٹ دینا، منمانی کرنا، سب کا پیسہ کھینچ کے بیٹھ جانا، نہیں نہیں، اس کے لیے نہیں، زمین کو آباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں عطا کیا، تو انسان کے حقوق ادا کرنا، جانوروں کے حقوق ادا کرنا، جیسا اللہ تبارک و تعالی حکم دیا، عبادت کرتے ہوئے، دوسرے بندوں کا خیال کرتے ہوئے صحیح زندگی گزارنا، تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ اپنا وعدہ پورا کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ لوگ کی گناہوں کو بخشے گا اور رحمت فرمائے گا اور قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک التنزیل میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر کبیر تابعی ہے، بہت بڑے مفسر، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ نقل کرتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، اللہ سے کیا گیا وعدہ کیا ہے، اور بندوں سے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کیا وعدہ کیا، اس سے متعلق فرماتے ہیں، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 12 ہے، اس کا جملہ فرماتے ہیں، وَعَنْ قَتَادَةَ هُمَا لَإِنْ أَقَمْتُمْ لَأُكَفِّرَنَّ، جی حضرت قتادہ کہتے ہیں وہ دونوں عہد کیا ہے، ان کی طرف سے اور ان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بندوں کی طرف سے جو اللہ سے وعدہ کیا گیا وہ ہے لَإِنْ أَقَمْتُمْ، یہ ہے لَإِنْ أَقَمْتُمْ، اور اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے کیا وعدہ ہے، لَأُكَفِّرَنَّ، یہ کیا ہے صاحب؟ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، جی اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور میرے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور میرے رسولوں کی تم خوب تعظیم کریں گے، جی لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض حسنہ عطا کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تم صحیح کام کرو گے اور غربا وغیرہ کا خیال کرو گے اور جس کا حق اس کو ادا کرو گے، اگر تم یہ کر لو گے، جی اگر یہ تم کرو گے، یہ کیا ہے؟ یہ بندوں کی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف، جی یہ اللہ بندوں کا عہد ہے، اللہ کا عہد ہے جو بندے پورے کرنا ہے،
اوفی بعہدکم، میں تم سے کیا گیا وعدہ پورا کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اسی کا کنٹینیو ہے، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے سارے گناہوں کو میں معافی عطا کر دوں گا، تم کو معافی عطا کر دوں گا، سارے گناہوں کو ختم کر دوں گا۔ لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور میں تم کو ان جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے جو ہے پانی کے ندیاں، جس کے نیچے سے ندیاں بہہ رہے ہوں گے۔